السلام علیکم۔ جیسے کہ ہم قصص الانبیاء بیان کر رہے تھے، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد مشہور انبیاء میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو 1000 سال عمر ملی۔ اس میں سے 950 سال تک آپ علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنی قوم اور آخرت کی فکر میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ علیہ السلام کو نوح، بہت زیادہ رونے والے کے نام سے یاد کیا ہے۔ آپ علیہ السلام معمولی نعمتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عبد الشکور کے لقب سے یاد کیا ہے کہ بے شک وہ نوح علیہ السلام ہمارا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 43 مقامات پر ذکر فرمایا ہے، اور قرآن مجید کی ایک سورت نوح کا نام بھی آپ علیہ السلام کے نام پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کی چالیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت فرمائی، اور اولاد آدم سے بہت سی بستیاں آباد ہو گئیں۔ تمام لوگ سابقہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اولاد آدم کا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا شیطان پر بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ اس سوچ میں تھا کہ کسی نہ کسی طرح اولاد آدم کو گمراہی میں مبتلا کرے۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، اسی لیے انسانوں کو شرک میں مبتلا کرنے کے بارے میں سوچنے لگا، اور آخرکار اس نے قوم نوح میں سے جو نیک لوگ فوت ہو چکے تھے ان کے نام پر شرک کو رائج کر کے لوگوں کو سیدھی راہ سے ہٹا دیا۔ قوم نوح میں شرک کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ پانچوں افراد قوم نوح میں نیک لوگ تھے۔ جب یہ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان کے بیٹھنے کی جگہ پر ان کے ناموں کے مجسمے بنا کر رکھ دو، تاکہ انہیں دیکھ کر تمہیں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو۔ چنانچہ قوم نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب یہ مجسمے بنانے والے مر گئے تو ان کے بعد آنے والے لوگوں نے لا علمی میں یہ سمجھا کہ ہمارے باپ دادا انہی مجسموں کی عبادت کیا کرتے تھے، بس انہوں نے ان نیک لوگوں کے مجسموں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اس طرح ان کے درمیان شرک پھیل گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت۔ جب قوم نوح میں 5 نیک لوگوں کے مجسموں کی پوجا عام ہو گئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمت فرماتے ہوئے انہیں سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہی میں سے ایک بندہ حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ جب آپ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر 50 سال تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت و تبلیغ۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنہیں شریک ٹھہرا رہے تھے ان کی عبادت کرنے سے منع کیا۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلا کھلم ڈرانے والا ہوں، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے عذاب سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وہ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ایک مقررہ مدت تک مہلت دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ وقت مقرر پر جب آ جاتا ہے تو اس میں تاخیر نہیں ہوتی، کاش کہ تم یہ بات سمجھ لیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی جانب سے مختلف شبہات۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نبوت ملنے کے بعد اپنی قوم کی خیر خواہی کرتے ہوئے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، مگر قوم نے سرکشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے نبی ہونے پر مختلف شبہات کا اظہار کیا کہ تم تو ظاہری ہماری طرح انسان ہو، تم ہمارے بجائے نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ قوم کے سرداروں میں سے کس نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی؟ تمہاری پیروی صرف معاشرے کے غریب، کم عقل اور بے وقوف لوگوں نے کی ہے۔ تمہارے پیروکاروں میں کوئی بھی ایسی خوبی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے بن گئے؟ قوم کے انتہائی سخت رویے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام نے بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی، اور ان کے شبہات کا ازالہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی ہونے کی واضح دلیل عطا کی ہے، اور میرا تمہارے جیسا انسان ہونا نبوت ملنے میں رکاوٹ نہیں۔ میری رسالت پہ ایمان لانے والوں کا مالی اعتبار سے کمزور ہونا بھی مجھے نبوت ملنے سے مانع نہیں، اس لیے کہ انسان ہونے اور عقل و فہم رکھنے کے اعتبار سے وہ تمہارے ہی جیسے ہیں۔ نبوت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے عطا کیا ہے، مگر تم نے اس کی قدر نہیں کی اور بلا سوچے سمجھے مخالفت پر اتر آئے ہو۔ میں تو تم سے خیر خواہی سے پیش آ رہا ہوں، اور اس دعوت پر میں تم سے کسی اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتا، میرا صلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو قوم کی طرف سے دھمکی اور عذاب کا مطالبہ۔
حضرت نوح علیہ السلام قوم کی سرکشی کے باوجود انہیں دن رات دعوت حق دیتے رہے اور قوم ان پر جو بھی الزامات لگاتی رہی اس کا اچھے انداز میں جواب دیتے رہے۔ دعوت حق دیتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال گزر گئے۔ جب ایک نسل کے لوگ مرنے کے قریب ہوتے تو وہ بعد والوں کو یہ وصیت کر جاتے کہ تم نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لانا۔ آخرکار ان کی طبیعت ہی ایسی بن گئی کہ جسے ایمان اور حق قبول کرنے کی کوئی صورت گوارا نہیں تھی۔ انہوں نے بجائے دعوت حق کو قبول کرنے کے آپ علیہ السلام کو مختلف انداز میں دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہنے لگے کہ جس عذاب سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں وہ لے آؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، عذاب تو صرف اللہ ہی لائے گا، اگر وہ چاہے گا تم اس سے عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور درخواست۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی دن رات دعوت ایمان اور بے مثال کوشش کے باوجود قوم نے دعوت ایمان قبول کرنے کے بجائے عذاب کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بھی بذریعہ وحی آپ علیہ السلام کو آگاہ کر دیا کہ جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ لا چکے، اب مزید ایمان نہیں لائیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرکش اور کافر لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی درخواست کی قبولیت اور کشتی تیار کرنے کا حکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ عز و جل سے اپنے لیے مدد کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قبول فرماتے ہوئے آپ علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی تیار کرنے پر قوم کا مذاق اڑانا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک ایسے میدان میں کشتی تیار کرنے میں مصروف ہو گئے جس کے کرب و جوار میں دور دور تک کشتی چلانے کے لیے پانی موجود نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگ جب آپ کے پاس سے گزرتے تو آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور کہتے یہاں تو دور دور تک پانی موجود نہیں اور آپ پانی میں چلانے کے لیے کشتی بنا رہے ہیں۔ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اس طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اور تصور میں بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پانی میں غرق کرنے والا ہے۔ آپ علیہ السلام انہیں جواب دیتے کہ جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو اس طرح ایک دن تمہارا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اور طوفان کی آمد، مومن بندوں اور جانوروں کو کشتی میں سوار کرنے کا حکم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کر چکے تو اللہ عز و جل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ خود بھی کشتی میں سوار ہو جائیے اور میرے مومن بندوں اور تمام حیوانات میں سے جوڑا جوڑا کشتی میں سوار کر لیجیے، مگر کفار میں سے کسی کو بھی کشتی میں سوار نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مومن بندوں کو، جن کی تعداد تقریباً 80 تھی، کشتی پر سوار کر لیا، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے بھی زوردار بارش برسنے لگی اور زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی تیرنے لگی۔ سورہ قمر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب نوح علیہ السلام کشتی میں مومنین کے ساتھ سوار ہو گئے تو ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش کے ساتھ کھول دیے اور زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ پس یہ زمین و آسمان کا سارا پانی قوم نوح کی ہلاکت کے لیے جمع ہو گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے ان نوح علیہ السلام اور مومنوں کو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری نگاہ کے سامنے چل رہی تھی۔ یہ سب عذاب کفار کے برے اعمال کا بدلہ تھا۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح علیہ السلام، پھر جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی میں اطمینان سے سوار ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی ہے، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے کسی برکت جگہ پر اتارنا اور آپ ہی سب سے بہتر جگہ پر اتارنے والے ہیں۔ پانی کی طغیانی میں کفار کی ہلاکت اور کشتی کا بحفاظت چلنا۔ جب قوم نوح پر سخت طوفان آیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا، قوم نوح کے سرکش افراد پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ طغیانی کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی موجوں میں صحیح و سالم چل رہی تھی، اس لیے کہ اللہ ان کا محافظ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا مشرک بیٹے سے مکالمہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے چل رہی تھی۔ اسی دوران آپ علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے یام، جس کا لقب کنعان تھا، کو آواز دی کہ آؤ، آپ بھی ہمارے دین میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے اس نازک موقع پر بھی اپنے باپ کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنے ہاتھوں میں اپنی ہلاکت کو مول لیا۔ فرمان الہی ہے، اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے یام کو پکارا جو ان سے دور کچھ فاصلے پر الگ تھلگ تھا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ نہ رہ جاؤ۔ اس نوح علیہ السلام کے بیٹے نے جواب دیا کہ میں کسی بڑے پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا۔
وہ مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، صرف وہی بچیں گے جن پر اللہ کا رحم ہو۔ نوح علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو موجوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے اسے بچانے کی درخواست کی۔ فرمان الہی ہے، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارتے ہوئے کہا، اے میرے رب، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے، یقیناً آپ کا وعدہ بالکل سچا ہے اور آپ تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، یقیناً وہ آپ کے خاندان میں سے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ آپ کو مجھ سے وہ چیز نہیں مانگنی چاہیے جس کا آپ کو علم نہ ہو۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں شامل نہ ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ آپ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور مجھ پر رحم نہیں فرمائیں گے تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہی ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کا طے کردہ فیصلہ پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ جو بھی تمہارے اوپر پانی ہے اسے پی جاؤ، اور آسمان کو حکم دیا کہ بارش برسانا بند کر دو۔ دونوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی۔ زمین کا پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری جو عراق کے شہر موصل کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ سلامتی کے ساتھ کشتی سے زمین پر اتر جائیے۔ آپ پر اور آپ کے مسلمان ساتھیوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور رحمت کا سایہ رہے گا، اور ان میں سے کچھ کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر کفر کی راہ اختیار کریں گے۔ ان کا مقصد دنیا کا عیش و آرام ہوگا۔ ہم انہیں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو دیں گے، لیکن آخرکار انہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام و مومنین کو شکر ادا کرنے کا حکم اس لیے دیا کہ کشتی کو ان کے لیے مسخر فرمایا تھا، اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ ایمان کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی تلقین کی، مگر قوم پھر بھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کا حقیقی بیٹا یام بھی عذاب الہی کا شکار ہو گیا۔ اس طرح آپ علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب الہی کی مستحق ٹھہری۔ اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کئی جگہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی اولاد کو وصیت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کفار کو ہلاک کرنے کے بعد زمین کو خشک کر کے رہنے کے قابل بنا دیا، اور آپ علیہ السلام کی اولاد جو کشتی میں آپ علیہ السلام کے ساتھ سوار تھی ان سے انسانی نسل کو باقی رکھا۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے، یافس کی نسل سے ترک، قالبہ اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے قبطی، سوڈانی اور بربر اقوام وجود میں آئیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں آنے والے طوفان سے سوائے کشتی میں سوار افراد کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ ان سے آگے پھر انسانی نسل کا سلسلہ چلا، اسی حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی، دوسرے آدم کہلاتے ہیں۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی کہ میں تجھے 2 کاموں کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں۔ وہ چیزیں جن کا حکم دیتا ہوں وہ یہ ہیں: لا الہ الا اللہ کو اختیار کرنا، کیونکہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں، اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو ان کلمات والا پلڑا جھک جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ کثرت سے پڑھتے رہنا، کیونکہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ 2 وہ چیزیں جنہیں سے منع کیا وہ یہ ہیں: میں تمہیں اللہ کا شریک ٹھہرانے سے منع کرتا ہوں، دوسری تمہیں تکبر کرنے سے روکتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شرک سے تو ہم واقف ہیں، لیکن تکبر کا کیا مطلب ہے؟ کیا اچھے جوتے پہننا، اچھا لباس پہننا، سواری کے لیے اچھا جانور رکھنا، یا اس کے پاس کثرت سے دوستوں کی آمد و رفت کا رہنا تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں میں عرض کیا، پھر تکبر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق کی حقیقت کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا تکبر ہے۔